الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سورہ یاسین ہم سن رہے تھے. سورہ یاسین مکی صورت ہے. سورہ یاسین کو بعض روایات میں قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین کا پچھلی صورت سورہ فاتر سے کیا ربط ہے؟ پہلا ربط پچھلی صورتوں میں عقلی دلائل سے جو ہے توحید کا ثبوت وہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور سورہ یاسین میں واقعہ اصحاب قریہ یعنی ایک گاؤں والے واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ربط ہے پچھلی صورت میں باطل عقیدہ شفاعت کا رد تھا کہ یہ شفاعت میں باطل عقیدہ رکھتے تھے یہ لوگ، تو اس صورت میں بھی جو ہے اسی عقیدے کا تردید موجود ہے. تیسرا جو ربط ہے پچھلی صورت میں منکرین توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا، اور اب اس صورت میں جو ہے دنیا اور آخرت سے خبرداری دے رہے ہیں کہ اگر کوئی منکر ہے تو اسے دنیا کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے. چوتھا جو ربط ہے پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت بیان ہو گئی، اور اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کیا اگر ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں تو ہمیں کون اٹھانے والا ہوگا. تو اس عقیدے کا بھی رد ہے اور اس کی وضاحت ہے اس صورت میں. سورہ یاسین، یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے یاسین. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی شان کو بیان کیا، ساتھ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت کو بیان کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن پر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھایا. یہ قرآن کی عظمت کی دلالت ہے، اور اس کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ نبی ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا. تنزیل العزیز الرحیم، وہ راستہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عزیز الرحیم جو رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. کس وجہ سے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا. فهم غافلون، اور یہ لوگ غافل تھے. پھر وہ اس اصحاب قریہ والوں کا جو مثال وہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ اس گاؤں کی مثال ان لوگوں کو بیان فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ان کی طرف جو ہے رسول بھیجے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، اس گاؤں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے دو رسول بھیجے تھے ایک ساتھ. فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں دی اور جیل میں بند کر دیا ان دونوں کو. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیم ٹائم پر تیسرے نبی کو بھی جو ہے بھیج دیا. روایات میں آتا ہے مفسرین کی ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق تھا، اور تیسرے کا نام شلوم تھا. اور دوسرے مفسرین دوسرے نام بتاتے ہیں کہ ایک کا نام سمعان تھا، دوسرے کا نام یحییٰ تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا. تو بہرحال نام میں جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تین نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بھیجے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس قوم ان انبیاء کو جھٹلایا، بات نہیں مانی. سب نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف جو ہے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے وہی پرانی جو ہے بات کی کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو ہمارے جیسے انسان ہو تو کیسے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ اگر انسان کو بھیجنا تھا تو ہمیں بھیجتے،
ہم تو سردار ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو زیادہ جاننے والے ہیں. تو یہ ان کی انا اور تکبر تھی. پھر وعظ و نصیحت کو نہ مان لیا انہوں نے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا، وہ ان کے قوم میں سے تھا. اس کا نام وہ آتا ہے کہ حبیب بن موسیٰ نجار. حبیب بن موسیٰ نجار ایک نیک آدمی تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے آیا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. وہ بھاگتے ہوئے یہاں پر آیا اور فرمایا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلون، کہ اے میرے قوم ان رسولوں کی اتباع کیجئے، ان کی بات کو مان لیجئے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان لوگوں کی اتباع کریں کہ یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور اس نے اپنا بھی اعلان کر دیا کہ میں اس رب کی اطاعت کیوں نہ کروں، الذي فطرني، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، واليه ترجعون، اور اس کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. اتخذ من دونه آلهة، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو الہ مانوں. ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. یہ وہی شفاعت، باطل شفاعت کا رد بھی کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر. اور اس نے فرمایا ایک آدمی نے کہ اگر میں اس طرح کروں اور اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی عبادت کروں تو انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. یہ سارا دعوت انہوں نے دے دیا، لیکن انہوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی، اور وہیں پر سارا قوم جو ہے ان پر ٹوٹ پڑے. ان کے پیٹ پر جو ہے کچھ لوگ بیٹھ گئے اور وہاں پر جو ہے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو جیسے ہی وہ انتقال ہو گیا ان کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سیدھا ان کو جنت بھیج دیا کہ قیل ادخل الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ جنت میں چلے جائیں. قال، تو جیسے انہوں نے جنت کا نظارہ دیکھا، فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم اس چیز کے بارے میں جانتے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. بما غفر لی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت سے نوازا. وما انزلنا على قوم من بعدهم من جند من السماء. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تذکر محمد کہ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، من قوم من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کے اوپر، بس ایک چیخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ سارے جو ہے وہیں پہ وہیں گر گئے اور زمین میں ڈیر ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ آج بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کا توحید وہی ہے. تمام انبیاء کا یہی دعوت تھا کہ رسول کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے اکیلے. لیکن آج بھی اگر اس دعوت کو کوئی نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب جو ہے وہ دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جب جو ہے چاہتے ہیں وہ نعمتیں ہوں یا عذاب ہوں وہ نازل فرماتے ہیں. اسی طرح پھر دلائل، عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالی پھر پیش کر رہے ہیں کہ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها، مری ہوئی زمین کو زندہ کرنا، واخرجنا منها حبا، اس میں سے دانے نکالنا، وفجرنا فیہا من العیون، اور چشمے نکالنا، اور پھر لیأکلوا من ثمرہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو بار بار اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها، سورج کو دیکھ لیجیے اپنے مدار میں چلتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو دیکھ لیجیے وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ چلتا ہے. اور حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ چاند کے جو ہے 28 منازل ہیں کہ ہر روز اپنے منزل سے جو ہے وہ یہ طلوع ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے پھر فرمایا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند جب آخری مدار تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کھجور کا جو پتا ہوتا ہے آخری جو مرا ہوا جو بالکل باریک سا رہ جاتا ہے، تو اس طرح مثال چاند کی اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج بھی اپنے مدار میں ہے، وہ چاند کو جو ہے اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا اور مدار چینج نہیں کرتے. اور اسی طرح ولللیل سابق النہار، اور جو ہے دن اور رات جو ہے وہ بھی ایک دوسرے پر سبقت نہیں کرتے، اپنے مدار میں یہ ساری چیزیں اللہ کا نظام چلتا ہے. تو کون چلاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی یہ نظام چلاتا ہے. اس لیے جو ہے
غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثالیں دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے جو ہوں گے وہ اس دن انتہائی مزے میں ہوں گے، اپنا جو ہے مشغلہ کریں گے وہ جنت میں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ اور ان کی بیویاں جو ہے جنت کی جو ہے ایسی صوفے ہوں گے، اس میں تکیے لگائے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جو ہے بہت قیمتی جو ہے میوہ جات ہوں گے۔ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ سب ہوں گے جو وہ خواہش کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اور اس دن اعلان کیا جائے گا کہ جہنم والے جو ہے جو مجرم ہے وہ الگ ہو جائے، اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہیں کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، لیکن تم لوگ عقل نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا ہے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ جہنم جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، اب جائیں اس جہنم میں۔ وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تکفرون، کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور اس دن جو ہے اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر جو ہے مہر لگ جائے گا، باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کیا چیز گواہی دیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ جو ہے بات کرنا شروع کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں جو ہے گواہی دینا شروع کریں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اس لیے کہ یہ کام ہی اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر خالق ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوقات دکھائے تھے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان یہ سوچتا نہیں ہے، یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے ایک پلید نقطے سے اس کو بنایا، اور یہ جو ہے تکبر میں آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، سیدھا جھگڑے پہ آ جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے بارے میں جو ہے مثالیں دیتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مٹی کیا جائے گا تو کون اٹھایا جائے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہین جو ذلیل نقطہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو پیدا فرمایا، بھول گیا۔ تو یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ وَقَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ سوال کرتے کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا اس ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، اگر وہ بوسیدہ ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات اس کو زندہ کرے گا کہ جس ذات نے انشأها اول مرہ، پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو دوسری دفعہ بھی جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے اس خلقت کو کہ کس طرح جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے بار بار ریمائنڈر ہے، بار بار اسباب ہے، اور بار بار جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انسان سمجھ جائے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے پر آ جائے اور اللہ کی جو ہے تابعداری پر لگ جائے، عبادت پہ لگ جائے۔ اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ صافات۔ سورہ صافات مکی سورت ہے، اس کا سورہ یاسین کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل شفاعت کا جو ہے وہ رد کیا اس نیک مومن کی دعوت کی وجہ سے جن کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ خود محتاج ہے، تو جو بندہ خود محتاج ہے وہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ اصطفى البنات علی البنین، اور آگے آیت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے جو ہیں وہ صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے۔ تو جو بندہ خود کسی کے سامنے صف در صف اور عاجزی سے کھڑا ہو جائے وہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ وہ تو خود عطا کرنے کا محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کر دیا اس میں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں عقلی دلائل بہت زیادہ بیان ہوئے، سورج چاند ستارے یہ ساری چیزیں جو ہے انہار یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اب اس صورت میں جو ہے وہ عقلی دلائل تھے، اب اس صورت صافات میں نقلی دلائل ہے کہ فرشتوں کے واقعات جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں بہت سارے، ابراہیم علیہ السلام
اور اسی طرح جو ہے الیاس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ ساری نقلی دلائل ہیں تاکہ توحید جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اور سورہ یاسین میں انکار بعد الموت تھا کہ موت کے بعد زندگی وہ کیسے ہوگی، وہ تو انسان مٹی ہو جائے گا تو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لوگوں کے حالات اس کو بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ ڈریں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تاکہ جو بھی کسی نے عمل کیا ہے اچھا اس کو اچائی کا بدلہ ملے، اور اگر کسی نے برا عمل کیا ہے تو وہ اپنے برے نتیجے سے جو ہے وہ ڈر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انابت اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لے۔ تو یہی آیت ہے کہ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو فرشتوں کی عظمت ہے، دوسرا ان لوگوں کا عقیدہ وہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے محتاج ہے، وہ آپ کو کیا عطا کریں گے؟ جو اللہ ان کو حکم دیں گے وہ جو ہے اگر ان کو عذاب کا حکم دیں گے تو تمہیں عذاب دیں گے، اگر ان کو نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے تو اللہ کی نعمتیں تم تک پہنچائیں گے۔ تو وہ بذات خود وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ فالزاجرات زجرا، اور وہ فرشتے جو شیطان کو بگا رہے ہیں، جو بگانے کا کام کرتے ہیں، شیطان اور کچھ سرکش جنات جو اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی مجلس کی بات جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہے ان کو بگاتے ہیں وہاں سے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور وہ فرشتے جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی، اس قرآن کی، یہ ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بات بہت اہم بتانی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الہکم لواحد، کہ یہ بات بہت قیمتی ہے توحید کی، بار بار ہم سن رہے ہیں توحید، ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے، ایک ہی ہے الہ جو عبادت کا مستحق ہے۔ رب السماوات، کون ہے وہ الہ؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کا رب ہے، ورب المشارق، اور مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو اس رب کی عبادت کی جائے۔ انا زینا السماء الدنیا، کہ ہم نے اس آسمانی دنیا کو خوبصورت بنایا، بزینت الکواکب، خوبصورتی کی وجہ سے جو یہ ستارے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے زینت جو ہے دی ہے اس شیطان کو، اس آسمان کو، وحفظا من کل شیطان مارد، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جو ہے حفاظت فرمایا ہے، فرشتوں کو لگایا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلیٰ میں جاتے ہیں شیطان، یہ کچھ جو پیر اور فقیر ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم کل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ایسے کچھ شیاطین ہیں، کچھ جنات ہیں جو اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے تو ان کو بگاتے ہیں اور ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے جو ہے مارا جاتا ہے، جو آگ کا وہ شعلہ ہے۔ کبھی کبھار ہم دنیا رات کو دیکھتے ہیں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شعلہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ کے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کو مارنے کے لیے، ان کو بگانے کے لیے جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ شیاطین اس پیروں کو جو ہے اپنے تابع کرتے ہیں اور ان کو کفریہ کلمات جو ہے ان سے کہلواتے ہیں، ان کے چیلے کٹواتے ہیں، تو جب سارا وہ ان کا کفر پختہ ہو جاتا ہے پھر جو ہے شیطان اس کو اوپر، کبھی کبھار وہ کوئی بات سنتے ہیں فرشتوں کی تو وہ لے کر آتے ہیں اور اس پیر کو بتاتے ہیں یہ بات ہے، یہ اس طرح ہوگا کل، تو وہ پھر 100 باتیں غلط بتاتا ہے اور ہر روز غلط بتاتا ہے، وہ ایک بات اس کی جو صحیح والی جو شیطان نے سنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو لوگوں کا یقین اس پر پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، حالانکہ وہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہوتی، وہ پہنچی ہوئی کفار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں ایک پیر تھا ہمارے علاقے میں اور وہ ایک خاص جگہ پر پیشاب کرتا تھا، وہ اس کا چلہ تھا، شیطان نے اس کو لگایا تھا کہ وہاں پہ آپ نے پیشاب کرنا، تو جب لوگوں نے نوٹ کیا اور اس جگہ کو کھودا تو نعوذ باللہ وہاں اس نے قرآن دفنایا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی پیشاب کرتا تھا، یہ اس کا چلہ تھا۔ اس کے بعد یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے،
اور وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور پھر شیطان جو ہے اپنے اولیاء کو جو ہے وحی کرتے ہیں. تو کبھی کبھار اگر کسی کی بات صحیح بھی ہو جائے اور وہ اسلام کا پابند نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا ولی ہے، یہ رحمان کا ولی نہیں ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی بات اگر سن لے تو پھر فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے شہاب ثاقب جو آگ کا شعلہ ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کو بگاتے ہیں. اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت بیمار ہوتا ہے، خطرناک قسم کا، اس پہ جھٹکے آتے ہیں اور اس کو کوئی فلاں بتاتا ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو یہ ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے، اندر یا تو جن ہوتا ہے یا شیطان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہی شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ جو اس کا چلہ اس نے کاٹا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس پیر کے پاس یا اس عامل کے پاس، تو کیونکہ یہ دونوں تو ملے ہوئے ہیں، شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے، اس نے بولا کہ میں بھیجوں گا. جب وہ وہاں چلا جاتا ہے تو سگنل پاس کرتا ہے کہ ایک بندہ پہنچ گیا، تو اس پیر کے ساتھ عامل سے ملنے کے بعد شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اس بندے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو پہنچی بھی سرکار ہے. تو یہ 10 بندوں کو اور بھی بتاتا ہے. جس طرح آج کے شپ شپ والی سرکار بھی مشہور ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دین کا نہیں پتا. وہ 1 سیکنڈ میں کیا بولے گا، 2 منٹ میں وہ کیا بولے گا، کچھ بھی. اس کو آپ سن بھی لے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور وہ جو اقرار الحسن ہے اس نے خوب اس کو سب کے سامنے واضح کر دیا. لیکن ہمارا عوام جو ہے وہ جاہل ہے اور پھر بھی جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اس طرح جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور ان سے شفا طلب کرتے ہیں. شفا جو ہے اللہ کے قرآن میں ہے. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اگر اس کے منہ پہ شفا ہے تمہارے منہ میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کا یقین کمزور ہے نا، یقین کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن میں شفا ہے. تو آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، اپنے بچوں پر دم کر لیجئے. اب دوسرے کو طلب کرنا دم کے لیے یہ ویسے ہی شریعت میں اچھا عمل نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو آپ کو کوئی خود دم کرتا ہے تو یہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے. لیکن دم کو طلب کرنا یہ علماء نے کہا یہ اچھا عمل نہیں ہے. دم تو کر سکتے ہیں لیکن طلب کرنا ہر وقت کہ مجھے دم کرے، مجھے دم کرے، مجھے دم کرے. او بھائی آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ قرآن تمہارے لیے ہوئے ہے. آپ بھی کچھ سیکھو، پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو. سورہ فاتحہ آخری سورت 3. اسی طرح اگر سحر کا وہ ہے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ آیتیں جو سحر کی آیتیں ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ والی آیتیں. جنات کا وہ ہے تو سورہ جن، اس کو پڑھ کر جو ہے اس پر دم کر لیجئے. اور بندہ خود دم کرے تو یہ زیادہ ڈیفینس میں. اولاد کے اوپر جو ہے دم کر سکتے ہیں، سنت عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے. مسنون اذکار موجود ہے. وہ مسنون اذکار آپ جیسے صبح شام کے اذکار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو شیطان قریب نہیں آئے گا، جن بھی قریب نہیں آئے گا، وہ خود ہی بھاگ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ اذکار، یہ والے صبح شام والے، یہ آپ کے لیے پورا ڈیفینس سسٹم ہے. تو آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور ابھی ویسے ہی رمضان ہے، مسجد میں دل کر رہا ہوتا ہے بیٹھنے کا، تو اگر ابھی آپ یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے شیطان کا کوئی جو ہے چال تمہارے اوپر نہیں چلے گا. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور بت شکنی کا واقعہ وہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ان لوگوں کا، ان کے والد اور اس کا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم وہ ساری جو ہے بت پرستی میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. انہوں نے دعوت بھی دی کئی دفعہ لیکن وہ نہیں مانے. پھر ایک دن ان کا میلہ تھا کہ اس پر یہ سارے جاتے تھے، وہاں جو ہے شرکیہ عبادات بھی کرتے تھے، سیر و تفریح بھی کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. تو یہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید واقعی بیمار ہے. تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں کہا. تو یہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا کہ میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے بیمار ہوں، یہ دل کی بیماری ہے، حزن ہے، غم ہے، پریشانی ہے. یہ جھوٹ نہیں، یہ حقیقت پہ مبنی ہے. عارضی جو جسمانی بیماری ہے ظاہری، وہ تو چلو دوائی کھا لو گے یا کچھ لگا لو گے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو اندر کا جو غم ہے نا دل کا،
یہ والی بیماری یہ بہت لمبی چلتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جس کو کسی نے تکلیف دیا ہو، اور خاص کر اپنوں نے جو دیا ہو، تو وہ جو ہے اس تکلیف کو پہنچ سکتے ہیں، تو یہ دل کی بیماری ہے، تو یہ جھوٹ نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے جو ہے شروع کر دیا، اور سارے بتوں کو توڑ توڑ کر کلہاڑی کے ذریعے جو ہے ان سب کو توڑا، اور ساتھ ساتھ میں ان کو بات بھی کر رہے ابراہیم علیہ السلام، ما لکم لا تنطقون، پوچھ رہے ہیں کیوں باتیں نہیں کر رہے، بات تو کرو کچھ۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، اور پھر بڑے کو چھوڑ کر سب کو جو ہے انہوں نے تس نس کر دیا۔ اور پھر جب قوم واپس آئی تو وہ واقعہ پہلے ہم نے سنا سورہ انبیاء میں، جی سورہ انبیاء میں، تو ان کو جو ہے پلاننگ کے ذریعے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب جو ہے آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا کہ جب وہ بڑے ہوئے اور بھاگ دوڑنے لگے، اچھا برا سمجھنے لگے، کام کرنے کے قابل بنے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، کیونکہ انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، انبیاء کی خواب وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی بیٹا تھا نبی کا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد جو آپ کو حکم ہے آپ وہ کر لیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر والوں میں سے پاؤ گے۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین، اوپر جگہ پہ لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت، جیسے جو ہے چری پھیرنے لگا تو آواز آئی قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے جو ہے وہ دمبے کو بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام وہ ان کو سائڈ پہ کر کے دمبے کے اوپر جو ہے وہ چوری چل گئی۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ وہیں سے جو ہے جو آج ہم کل ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہیں سے یہ قیامت یہ عمل اتنا محبوب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اس کو جاری رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے یہ زندہ رکھا۔ تو آپ بھی کوئی ایسا عمل اگر آپ کر لیں اور وہ اللہ کو محبوب ہو جائے تو یقین جانیے وہ ایک عمل تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا عمل کر لیا کریں کہ صرف آپ اور تمہارے رب کے درمیان ہو۔ اب وہاں پر کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، بیٹا ہے، باپ ہے، اللہ ہے، بس وہاں پر آپ خواب کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو تنہائی میں جو عبادت ہے نا اس کا ایک الگ مزہ بھی ہے، اور ایک الگ جو ہے اس کا رزلٹ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے کرم اور نوازشات بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے خاص کر لیا کریں کہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو ہے وہ خاص ہو، کسی کو نہ پتا ہو، تمہارے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو۔ ایسے کچھ اعمال ایک ہی عمل کیوں نہ ہو خاص کر لیجیے، یقین جانیے وہ وہی عمل ہوگا جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گا، جو تمہیں قیامت کے دن کے عذاب سے بھی بچائے گا، اور پل صراط میں جو ہے آپ کو جو ہے پار کرائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری انبیاء کا ذکر فرمایا، الیاس علیہ السلام کا، اسی طرح جو ہے لوط علیہ السلام کا، اسی طرح یہ سارے ہم سن چکے ہیں پہلے، یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو ہے دعوت دی، انہوں نے دعوت نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا کہ عذاب آئے گا، تو عذاب میں تاخیر ہوئی، تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ عذاب بھی نہیں آ رہا، تو اپنے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اور جب نکل گئے تو سمندر کی طرف چلے گئے، وہاں ایک کشتی جو بالکل ریڈی تیار تھی اور جانے نکلنے والی تھی، تو یہ بھی اسی میں سوار ہو گئے، چونکہ کشتی میں آلریڈی جو ہے لوگ پورے تھے، وزن پورا تھا، تو جیسے ہی سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور وہاں لہریں جو ہے زیادہ ہو گئی، تو اب جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ لوڈ ہمارا زیادہ ہے،
یا تو ہم سب غرق ہو جائیں گے یا ہم جو ہے قرآن کر لیں گے، جس کا نام نکلے گا وہ اس کو ہم نیچے پھینک دیں گے۔ تو جب قرآن نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو انہوں نے جب چھلانگ لگائی تو مچھلی نے جو ہے اس کو نکل لیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے انہوں نے تسبیح بیان کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات پڑھیں تو فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں اس کو رکھتے۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، ان کلمات کی وجہ سے جو ہم نے باہر نکالا، مچھلی کو حکم ہوا کہ باہر پھینک دیجیے، اور میدان میں انہوں نے پھینک دیا۔ پھر جو ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے، پیٹ کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر انتہائی شدید گرمی، ٹمپریچر وہ انسان کی جو باڈی ہے وہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جو ہے یہ کدو کا جو وہ ہوتا ہے نا، کیا درخت اوپر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بیل، کدو کا بیل جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگایا، اس میں کوئی حکمت ہوگی کوئی، تو وہ بیماری جو ہے ان کی دور ہو گئی، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنی اسرائیل اپنے قوم کی طرف بھیجا، اور ان کی تعداد کتنی تھی، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1 لاکھ تقریباً یا 1 لاکھ سے کچھ زیادہ۔ تو پھر جب یہ واپس چلے گئے تو قوم کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے کچھ نشانات دکھائے تھے، تو پھر پوری کی پوری قوم نے جو ہے ایمان لے کر آیا۔ تو یہ واحد قوم ہے جو پوری جو ہے مسلمان ہوگی، یونس علیہ السلام کی قوم۔ پھر جو ہے ان لوگوں کے لیے پھر ان کی عقیدے کی اصلاح ہے کہ ام لہم البنات ولہم البنون، کہ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو تم خود تو بیٹے پسند کرتے ہو، تمہارے لیے بیٹے، اور ولہم البنون، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم فرشتوں کو ہم نے فیمیل بنایا؟ وہم شاہدون، جب ہم بنا رہے تھے تو یہ لوگ کیا وہ موجود تھے؟ یہ گواہی دے رہے ہیں جب ہم فرشتے بنا رہے تھے، وہم شاہدون، یہ لوگ شاہد تھے، گواہ تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اوپر، ولد اللہ وانہم لکاذبون، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ سارے عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رد قرار دیا۔ پھر ہم سن رہے تھے سورہ صاد۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اس کا سورہ صافات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ صاد میں جو ہے باطل معبودوں کی عاجزی وہ بیان ہوئی کہ فرشتے جو ہے وہ بھی عاجز ہے، یہ بت جو ہے وہ بھی عاجز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالے، اگر یہ کچھ کر سکتے تھے تو وہاں اپنا ڈیفینس کرتے، لیکن کچھ نہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ خود آزمائش میں مبتلا ہے، تو وہ دوسروں کی مدد کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر بار بار یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو رد ہے صافات میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے انکار اور تکبر کا ذکر تھا، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس صورت میں جو ہے اس تکبر کی حقیقت اور اس کے انجام کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اور پچھلی صورت میں تیسرا جو رد ہے مختلف انبیاء کے واقعات ابھی ہم نے سنے، اور اب جو ہے اس صورت میں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو پہلی آیات میں جو ہے قرآن کی نصیحت جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ صاف والقرآن للذکر، یہ جو قرآن ہے یہ ذکر والی کتاب ہے، نصیحت والی کتاب ہے، تو اس میں جو ہے کسی قسم کی طرح جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور یہ عجیب لگتا تھا کہ ان کی طرف کوئی نبی آ جائے، ڈرانے والا آ جائے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ یہ الزامات ان کے شروع سے آ رہے ہیں، اور ان کو حیرت کیا ہوتی تھی؟ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ اتنے سارے الہ، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا شر کا الگ رب ہے بنایا ہوا ہے، خیر کا الگ رب ہے، اولاد دینے کا الگ رب ہے، اور سفر میں جو ہے نقصان سے بچنے کا الگ رب ہے۔ وہ بھائی ہر چیز کا الگ الگ رب جو ہے انہوں نے بنا ہوا تھا، اور کوالٹی بنائی ہوئی تھی کہ اس کوالٹی کا یہ رب ہوگا، اس کوالٹی کا یہ ہے،
اور کوانٹٹی بھی ظاہر بنے گی پھر، تو 360 کچھ بنے ہوئے تھے. تو یہ بات ان کو عجیب لگتی تھی کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ اپنی اس پہ سوچتے تھے کہ انسان تو ایک کام کرتا ہے، دوسرا کام تو وہ ایک ساتھ نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے ایسا بھی کوئی الہ ہوگا کہ یہ سارے کام وہ اکیلے میں کریں گے. تو یہ عجیب بات لگتی تھی ان کو. ان هذا لشیء عجاب، کہتے یہ تو کوئی عجیب بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اللہ جو ہے وہ قدرتوں کا مالک ہے. پھر جو ہے یہاں پر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے. ان کو پہاڑ بھی ان کے تابع تھے. اور وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور یہ پرندے یہ سب جو ہے ان کے تابع تھے. پچھلی صورت میں جو ہے ہم نے سنا ہے تقریباً سورہ سبا میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا امتحان لینا چاہا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کی 99 بیویاں تھیں. تو اس نے کسی آدمی کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دو، میں اس سے شادی کروں گا تاکہ میرے 100 پورے ہو جائیں. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اس وقت جو ہے اس شریعت میں یہ چیز جائز ہے، جس طرح یہ واقعہ ہے تو یہ جائز تھا، اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے ساتھ یہ شیء نشان نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا داؤد علیہ السلام کا. تو 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ایک نے کہا کہ میرے 99 جو ہے وہ بکریاں وغیرہ ہے یا جو دمبے ہیں، اور میرے بھائی کا جو ہے ایک دمبا ہے، اور اب یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے کہ یہ بھی دے دو. تو ایک کا دعویٰ سن کے داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا کہ لقد ظلمک بسؤال، تم نے ظلم کیا ہے، اس کا کیوں مانگ رہے ہو. تو اللہ تبارک، کیونکہ وہ تو فرشتے تھے، فرشتے وہاں سے چلے گئے. اور جیسے ہی داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، جیسے داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا یہ تو امتحان تھا، فَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہیں پہ سجدے میں گر پڑے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مغفرت طلب کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لینا چاہنا مقصود تھا، اور ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فیصلہ آ جائے تو ایک کا دعویٰ آپ نے سن لیا اور دوسرے کا بھی سن لو. ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، تو جو بھی قاضی ہوتا ہے نا وہ ایک طرف کا سن کے فیصلہ نہیں دے سکتا. اگر وہ فیصلہ دے گا تو وہ قرآن کے خلاف ہوگا. یہاں سے بھی وہ سنے گا، اس طرف سے بھی وہ سنے گا، اور بار بار سنے گا جب تک وہ حقیقت سمجھ نہ سکے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. پھر جو ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ. سلیمان کا تذکرہ ہم نے سورہ نمل میں سنا ہے. ایوب علیہ السلام یہ انتہائی صابر نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، انتہائی صبر کرنے والا. 18 سال جو ہے بیماری میں مبتلا رہے. 18 سال بیماری. ہم ایک دن بیمار ہونا، آج میرے سر میں درد تھا ابھی افطاری تک، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو 18 سال وہ بیماری میں رہے. 18 سال، 18 دن بھی نہیں، 18 ہفتے بھی نہیں، 18 مہینے بھی نہیں، 18 سال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو صابر ہی پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ امتحان لیتے ہیں نیک بندوں کے، تو صبر والے جو ہے وہ کامیاب ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اذکر برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اپنے پیر پر جو ہے زمین کو مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اور وہ جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہانے کی جگہ بھی ہے اور پینے کی جگہ بھی ہے. تو کیونکہ بہت لمبی بیماری تھی، وہ شیطان بار بار جو ہے ان کی بیوی کی طرف جاتا تھا اور ان کو ورغلانے کی کوشش کرتا تھا. تو ایوب علیہ السلام نے قسم بھی کہا تھا کہ شیطان کی اس پہ آ گئی یا غصے میں آ کے کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، کہ ایک گچا لے لو تنکوں کا جس میں 100 تنکے ہو. جیسے جھاڑو لے لینا، جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، 100 تنکے جو ہے جمع کرو اور اپنی بیوی کو ایک لگا لو، تو وہ 100 آپ کے پورے ہو گئے. اس وقت اس شریعت میں اس طرح جائز تھا. تو 100 بار بار مارو گے، کیونکہ وہ بیوی بھی بیمار تھی، تو وہ یا ابراہیم یا ایوب علیہ السلام خود بھی مارتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی والا راہ دکھا دیا کہ 100 تکے جمع کرو اور ان کو ایک لگا لو، تو مطلب 100 کوڑے لگ گئے ان کو ایک ساتھ۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے تاکہ ہم نصیحت پکڑ سکے۔ اور آخر میں شیطان کا تذکرہ ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا اور رب العالمین کو چیلنج کر دیا کہ میں جو ہے تمہارے بندوں کو جو ہے ورغلاؤں گا اور دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا، اور تکبر میں آ گیا۔ یہ شیطان جو دھتکارا گیا نا، اس کا کیا وجہ تھا؟ الا ابلیس استکبر، تکبر کیا۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ کوئی تکبر کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، تو تکبر کبھی نہ کرے۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، اس پہ کبھی تکبر نہ کرے۔ یہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوازا ہوا بندہ ہو، اور اگر وہ نیک ہونا، اس میں عاجزی آتی ہے، اس میں عاجزی آتی ہے۔ اور جو جاہل آدمی ہوتا ہے نا، وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے تکبر نہ کیا کریں۔ تکبر کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے ساتھی ہیں، عاجزی کرنے والے جو ہے وہ رحمان کے بندے اور انبیاء کے جو ہے وہ ساتھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس نے چیلنج کیا تو اللہ نے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھرا دوں گا تم سے اور ان لوگوں سے جو تمہاری پیروی میں آتے ہیں، تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ تو ان هو الا ذکر للعالمین، یہ لوگوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے۔ تو قرآن کی نصیحت کو جو ہے وہ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغام کو سمجھ لیے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو سمجھیے اور قبول کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔